الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وبشر الذین، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کن لوگوں کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغ ہیں، تجری من تحتی الانہار، اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے بنایا ہے کہ اوپر باغ ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنتیوں کی مہمان نوازی کا یہ انتظام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر باغوں سے پھل نکال کر کے کھلائیں گے، دنیا کے پھلوں جیسے، لیکن ان کی شایع نشان اور ہوگی۔ وہ جنت کے پھل ہوں گے تو ان کا معاملہ بھی اور ہوگا۔ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے غالباً، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں پھل کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ چھترا ذبح کر کے اس کی کھال نکالو اور کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا بڑا تو میرے لیے، یعنی کہ وہ چھترا ذبح کر کے اس کی کھال کا ڈول بناؤ، تو وہ ڈول کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا ایک انگور کا دانہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا تو میرے اکیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جنت کے پھلوں کی شان اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو، جنتیوں کو، بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ اور بہت ذائقے دار پھل کھلائیں گے۔ تو جب ان کے سامنے جنت میں سے کوئی پھل پیش کیا جائے گا، قالو، تو جنتی کہیں گے رزقنا من قبل، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں۔ واتوا بہ متشابہا، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں۔ یعنی کہ یہاں علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ شکل و صورت کے اندر وہ پھل ایک جیسے ہوں گے، جنت کے جتنے پھل ہوں گے ان سب کا ذائقہ تو نہیں، ان سب کا سائز، ان کا رنگ اور ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوگی، لیکن ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رنگ، سائز اور ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوگی، جس کو دیکھ کر جنتی یوں کہے گا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے کھایا ہے، لیکن ہر ایک پھل کا دوسرے پھل سے ذائقہ الگ ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف اور انعام ہے جنتیوں کے اوپر۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا علماء نے کہ جنت کے اندر جو پھل دیے جائیں گے ان کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگی، اور جنتی لوگ ان پھلوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ بالکل وہی پھل ہے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جنت کے پھلوں کا معاملہ دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں کئی لاکھ اور کروڑ گنا زیادہ اعلیٰ اور اونچا ہوگا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک ایک لقمے کا مزہ انسان 70 سال تک اٹھائے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنی اونچی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک عورت بنائی جس کو حور کہتے ہیں، اور یہ جنت میں نیک لوگوں کو ملے گی، جو لوگ نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جنت کے اندر گئے، اور بہت ساری خوبیاں اس عورت کے اندر ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک خوبی تو یہ ہوگی، اس میں آیا نا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک ہوں گی۔ تو پاکی کے یہاں علماء نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے اخلاقی گندگی، ایک ہوتی ہے ظاہری گندگی، اور ایک ہوتی ہے معنوی گندگی۔ اور جنت کی عورت کے اندر یہ تینوں گندگیاں نہیں ہوں گی۔ بعض اوقات یہ تینوں گندگیاں دنیا کی عورتوں میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہری گندگی، حیض، نفاس، پیشاب، پخانہ، یہ تو دنیا کے اندر سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کیا عورت کیا مرد، سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن بتایا یہ گیا کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان کے اندر یہ گندگیاں نہیں ہوں گی، پیشاب، پخانہ، حیض ان کو نہیں آتا ہوگا۔ اور معلوم ہے کہ عورت مہینے میں ایک بار، اس کو بیچاری کو نسوانی مجبوری لگی ہوئی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ جب عورت ناپاک ہو جائے تو اس صورت میں جب تک بیوی پاک نہ ہو جائے اس کے قریب نہ جاؤ۔
تو یہ رکاوٹ دنیا کے اندر بیوی کے ساتھ تو ہے، لیکن جنت کے اندر حور کے ساتھ نہیں ہوگی. اس کو نہ حیض آئے گا نہ پیشاب پخانہ آئے گا، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے. اور دوسری جو ہے باطنی گندگی یہ ہو سکتی ہے، خرابی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہ بعض مرتبہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ زبان دراز ہوتی ہیں، لان تان کرتی ہیں، گالم گلوچ کرتی ہیں، یا غیبت چغلی کرتی ہیں، مطلب کہ زبان کا دراز ہونا، زبان کا لمبا ہونا. اور جنت کی جو عورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس برائی سے بھی پاک رکھیں گے. اور ایک ہوتی ہے معنوی خرابی، معنوی گندگی. یہ تو ہر عورت میں نہیں ہوتی، عورت کیا بلکہ مردوں کے اندر بھی کبھی کبھی یہ خرابی آ جاتی ہے. وہ یہ کہ بے وفائی، محبت نہ ہونا، بے وفائی کا، یعنی کہ ایک انسان تم سے محبت کرتا ہے تو پلٹ کر اس کے ساتھ وفا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کرنا، دغا بازی کرنا. اور جنت کی عورت کے اندر یہ بھی نہیں ہوگا. اور ایک بات بڑے دھیان سے سنیے گا میرے بھائیوں، اور جا کر کے ہماری بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بات ضرور بتانا کہ جو عورت نیک اعمال کرتی ہے، ایمان اللہ پر لاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی عورت سے اس کو کئی گنا زیادہ خوبصورت بنا دیں گے. اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے. یہ جو خوبیاں میں بیان کر رہا ہوں یہ جنت کی عورت کی ہے، وہ عورت جو دنیا میں نہیں آئی، لیکن وہ عورت جو دنیا میں آئی، اللہ کو راضی کیا، اپنے شوہر کو راضی کیا، پھر وہ جنت میں جائے گی تو وہ عورت اس جنت کی عورت سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. آپ اندازے بھی نہیں لگا سکتے اتنا گنا زیادہ. تو یہ خوبیاں جنت کی عورتوں میں ہوں گی، لیکن ایمان والی عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، حیثیت اس کی بہت بڑی ہوگی، ملکہ کی طرح. اور یہ خوبیاں اس کے اندر کئی گنا زیادہ ہوں گی، اور ساری برائیاں اس کے اندر سے بھی دنیا کے اندر اگر تھیں، پیشاب پخانہ، حیض، نفاس اور زبان درازی یا بے وفائی بھی، جنت کے اندر یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ خواتین کو، میں نے جیسے کہا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور شوہر کو راضی کرنا ہے. دیکھیں لمبے لمبے اعمال عورت کو کرنے کے لیے کہاں ہی نہیں گئے شریعت کے اندر. مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھو، اور اگر رمضان کے روزے بھی رکھو، مال ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو. اور ساتھ ساتھ کچھ اور اعمال بھی ہیں جن کی حیثیت نفلی ہے لیکن ان کو انجام دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نفلی صدقہ ہے، نفلی تسبیحات ہے، استغفار ہے. لیکن عورتوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں. اور نفلی عبادات کم کریں، بہت نہ کریں، لیکن اللہ کو راضی رکھیں، اپنے شوہر کو راضی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. شوہر کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جن کا خیال رکھنا خواتین کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر روٹی پکاتے ہوئے عورت کو بلائے تو عورت کو چاہیے کہ روٹی چھوڑ کر شوہر کے پاس چلی جائے. آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ، آج میرے ایک دوست ہیں یورپ سے، وہ انگلینڈ وغیرہ سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ایک کلچر ہے. اب یہ باتیں حالانکہ بہت زیادہ پرائیویٹ درجے کی ہیں، بہت زیادہ، لیکن یہ بتائی اس لیے جا رہی ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ اخلاقی خرابیاں یہاں پہ بھی گھس چکی ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت بیوی اپنے شوہر کے پاس جانے کا ارادہ کرتی ہے، جس رات کو شوہر کا ارادہ ہوتا ہے اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کا، تو بیوی کیا کرتی ہے، اس دن کمرے کو خوب اچھے سے صاف کرتی ہے، بہت صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، اور کمرے کے اندر خوشبو لگاتی ہے، اور خود بھی وہ اپنے جو ہے خوب اچھے طریقے سے تیار ہوتی ہے، غسل کرتی ہے، بال وغیرہ کھولتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اور شوہر کو جو پسندیدہ لباس ہوتا ہے وہ پہنتی ہے، اور شوہر کی پسندیدہ جو کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ تیار کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنا زیادہ ذہنی سکون بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہیں میاں بیوی اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگ سکون حاصل کرو. بعض مرتبہ یہ سکون جسمانی نہیں ہوتا، ذہنی بھی ہوتا ہے، اور ذہنی سکون ان باتوں سے ملتا ہے. میاں بیوی کا صرف ایک رشتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کری اور باقی کے جو دوسری چیزیں ہیں ان میں میاں بیوی کا تال میل ہی نہیں ہے. تو تال میل ہونا بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے. تو یورپ کی عورت تو اس طریقے سے خیال رکھتی ہے اپنے شوہر کا کہ اتنا صفائی ستھرائی، لباس اور غسل وغیرہ. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ عورت جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، پیریڈز آ جاتے ہیں، اور جب وہ پیریڈز ختم ہوتے ہیں اور اس کو غسل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے پیاز ٹماٹر کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہاتھوں میں سے سبزیوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور سر میں تیل ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے نہانے جانا ہے، اگر آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو آ جائیے. اس طریقے سے
یہ تو ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بن جائے، لیکن سکون کہاں سے ملے گا؟ تو میاں بیوی کے رشتے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی سکون کا حاصل ہونا. اگر وہ سکون ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنائے، دین کا مزاج بنائے، تاکہ یہ اخلاقی خرابیاں بھی ہمارے گھروں سے اندر ختم ہوں. تو فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کہ یہ ایسی نعمتیں جو کبھی چھینی نہیں جائیں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے 2 شرطیں لگا دی، ایمان اور عمل صالح. جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے. ہاں یہ ہے، مانتا ہوں اس بات کو کہ خالی ایمان بھی ہوا اور نیک اعمال نہیں ہوئے تب بھی یہ ایمان انسان کو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. بدعمالیوں کی وجہ سے بندہ جہنم میں تو جائے گا، لیکن اس کا ایمان ایک نہ ایک دن اس کو نجات دے دے گا. لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو جو ہے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور دیکھیں دنیا کی آگ ہے، ذرا پریشر کوکر پہ کھانا بن رہا ہو، اس پر انگلی رکھ کر دیکھ لیں، سارا دن انسان ہائے ہائے کرتا ہے. کیسے انسان سوچ سکتا ہے جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ گرم ہو، اس کے اندر کئی سال بلکہ ہزاروں لاکھوں سال گزار کے پھر جنت میں چلا جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم بچا لے گا. نہیں بھائی، بہت زیادہ جو ہے یہ اس کی بات ہے، جرت کی بات ہے. یہ کوئی اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہے کسی کا کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لے. تو انسان کو چاہیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہے، تاکہ ہمیشہ کی جنت ملے اور ہمیشہ کی جہنم سے چھٹکارا ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.